آج ہم دیکھیں گے کہ امیزون پر کام کرنے کے کتنے طریقے ہیں، کتنے ماڈلز ہیں، اور اگر آپ نے امیزون سے پیسے بنانے اور کامیاب ہونا ہے تو آپ کو کون سا ماڈل فالو کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ امیزون پر کام کرنے کے ٹوٹل 5 ماڈلز ہیں۔ نمبر 1 پرائیویٹ لیبل، نمبر 2 ہول سیل، نمبر 3 ڈراپ شپنگ، نمبر 4 آن لائن آربیٹراج، نمبر 5 ریٹیل آربیٹراج۔ میں آپ کو ان سارے ماڈلز کو ایکسپلین کروں گا کہ ان سب ماڈلز میں کیا ڈفرینسز ہیں، کیا سملیرٹیز ہیں، اور پھر میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا کہ آپ کو کون سا ماڈل فالو کرنا چاہیے، آپ اپنی زندگی کے کس اسٹیج پہ ہیں اور آپ کے لیے کون سا ماڈل سیٹ رہے گا۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پرائیویٹ لیبل کے ساتھ۔ پرائیویٹ لیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا برانڈ امیزون کے اوپر لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا برانڈ امیزون پر لانچ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے سارا کا سارا کام اسکریچ سے کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہوتا ہے پروڈکٹ انالیسس۔ پروڈکٹ پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے، آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہوتی ہے، ایسی اچھی پروڈکٹ جس کی ڈیمانڈ ہائی ہو، کمپٹیشن لو ہو، مارجنز اچھے ہوں، اور آپ اس پروڈکٹ کو چائنا سے یا کسی اور کنٹری سے سورس کر سکتے ہو۔ آپ نے اس پروڈکٹ کو زیرو سے مینوفیکچر کروانا ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنا لوگو، اپنا برانڈ نیم پیسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا بار کوڈ خرید کے اس کے اوپر لگانا ہوتا ہے، اور اس کے ایک ایڈیکویٹ یونٹس کا کیا مطلب ہے کہ کم از کم 3 سے 4 مہینے کا سامان آپ نے امیزون کے ویئر ہاؤس ڈائریکٹ بھیج دینا ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو ٹریڈ مارک بھی کروانا پڑتا ہے۔ ٹریڈ مارک کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا برانڈ اس کنٹری کے ساتھ رجسٹر کرنا ہے جہاں پر آپ امیزون پر پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کا ارادہ ہے کہ آپ امیزون US میں لانچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے برانڈ کو ٹریڈ مارک کروانا ہے USPTO کے ساتھ۔ تو آپ جب اپنا برانڈ اسٹیبلش کرتے ہیں، obviously پھر آپ اس پروڈکٹ کی فوٹوگرافی، ویڈیو، ہر کام اسکریچ سے آپ سب خود کروائیں گے۔ جس طرح آپ کے آس پاس بے شمار برانڈز ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے برانڈز۔ آپ چاہے چاکلیٹس میں آ جائیں تو اس میں گلیکسی ایک برانڈ ہے، آپ چاہے چلے جائیں موبائل کی دنیا میں تو اس میں سیمسنگ، ایپل، یہ سب برانڈز ہیں۔ اسی طرح آپ ایک اپنا چھوٹا برانڈ مارکیٹ میں لے کے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اس میں اسکریچ سے سارا کام کرنا ہے۔ اس وجہ سے اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو پیسہ زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، آپ کو انویسٹمنٹ زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ لیکن کیا اتنی انویسٹمنٹ کر کے آپ کو امیزون پر کام کرنا چاہیے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ بالکل کرنا چاہیے وہ اس انسان کو جس کے پاس اچھی انویسٹمنٹ موجود ہے، جس کے پاس اچھی سیونگز موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دفعہ آپ کا برانڈ امیزون پر اسٹیبلش ہو گیا تو اب اس برانڈ کی ایک ویلیو بن جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل، آپ نے ایک پروڈکٹ لانچ کی، اس پر انالیسس کیا، اس پہ اتنا ٹائم خرچ کیا، اس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا، اور آپ کو 1 سال ہو گیا اس کو لانچ تک پہنچاتے۔ اب اگلے سال وہ آپ کو پروڈکٹ پروفٹ دے رہی ہے۔ فار ایگزامپل، وہ پروڈکٹ آپ کو پورا سال آن ایوریج $3000 نیٹ پروفٹ ایک پروڈکٹ دے رہی ہے، فار ایگزامپل۔ تو اب اس برانڈ کی ایک ویلیو ہے، وہ ویلیو کتنی ہوتی ہے؟ وہ ویلیو لی جاتی ہے فیوچر کے پروفٹس کو ایسٹیمیٹ کر کے۔ فار ایگزامپل، اگر یہ برانڈ پاسٹ 12 منتھس میں آن ایوریج $3000 نیٹ پروفٹ بنا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اگر یہ پورا کا پورا برانڈ کسی کو بیچنا چاہیں، اس کو ہم فلپنگ آف یور ایسٹ بھی کہتے ہیں، تو آپ اس پورے کے پورے برانڈ کو کسی کو دے سکتے ہیں اور آپ اسے فیوچر کے پروفٹس جو ہیں 2 سے 3 سال کے آپ اسے لے سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ 3x24 ڈیپینڈ کرتا ہے نیگوشیشن پہ، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا برانڈ کتنا اچھا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے پروڈکٹ کے فیوچر میں اسپیکٹس کیا ہیں، اس کی ڈیمانڈ کیسی ہے، کمپٹیشن کیسا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا جاتا ہے، اور ایون 4 سال کے فیوچر کے پروفٹس بھی لیے جا سکتے ہیں اگر آپ کا برانڈ بہت اچھا ہے۔ تو آپ اس برانڈ کو، اس ایسٹ کو بیچ دیتے ہیں اور اس کی انوینٹری کا آپ کو الگ پیسہ ملتا ہے ساتھ، تو برانڈ کی جو ویلیو بنی ہوتی ہے اتنی محنت کر کے، وہ آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ اور یہ ٹرو پاتھ ہے، اگر آپ واقعی امیزون کے تھرو ملینر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو امیزون پرائیویٹ لیبل کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اس میں ٹائم شروع میں اچھا خاصا اسپینڈ ہوتا ہے ریسرچ میں، لانچ کرنے میں، لیکن ایک دفعہ آپ کا برانڈ اسٹیبلش ہو جائے تو پھر وہ آپ سے زیادہ ٹائم نہیں مانگتا، کیونکہ ہم لوگ امیزون پر FBA ماڈل کو فالو کرتے ہیں، جس میں آپ کا سارا سامان آپ امیزون کے ویئر ہاؤس میں بیچ دیتے ہیں، امیزون خود اس کو ڈیلیور کرواتا ہے، خود کسٹمرز تک پہنچاتا ہے، کسٹمرز کے ساتھ ڈیلنگ بھی خود کرتا ہے۔ آپ نے صرف فوکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا سامان ٹائملی امیزون تک پہنچتا رہے، اور آپ نے مارکیٹنگ پہ فوکس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا امیزون پرائیویٹ لیبل۔
دوسرا ماڈل ہے امیزون ہول سیل. امیزون ہول سیل کا کیا مطلب ہے؟ امیزون ہول سیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا برانڈ امیزون پر اسٹیبلش نہیں کرتے. آپ جو آلریڈی اسٹیبلشڈ برانڈ ہیں جو امیزون پر اچھا بک رہے ہیں، آپ ان سے ہی اجازت لے کے ان کی پروڈکٹ امیزون پر سیل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو کیا آپ یہ سوال کریں گے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور برانڈ مجھے اجازت دے؟ بالکل ہوتا ہے. جو بڑے برانڈز ہوتے ہیں جو اچھی خاصی مارکیٹ کو کور کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے سیلرز کو بھی الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ان کی پروڈکٹس اٹھا کے امیزون پر یا کسی اور مارکیٹ پر بیچیں. تو دنیا میں کام چلتا ہی اس طرح سے. تو آپ نے کسی اور برانڈ کی پروڈکٹ یا تو اس برانڈ سے ڈائریکٹ لینی ہوتی ہے اور امیزون پر بھجوا دینی ہوتی ہے، یا آپ نے اس کے آتھورائز ڈسٹریبیوٹر کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. اگر وہ بہت بڑا برانڈ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریکٹ کچھ بھی نہ دے، لیکن آپ اس کا اگر آتھورائز ڈسٹریبیوٹر ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ اس کے ڈسٹریبیوٹر سے سامان لے کے اس سے انوائس لیتے ہیں. امیزون کو وہ انوائس شو کرتے ہیں کہ یہ سامان میں نے ایک آتھورائز ڈسٹریبیوٹر سے لیا ہے. اس انوائس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، وہ پوری کرنی ہوتی ہیں. وہ آبویسلی ہم نے اپنی ٹریننگ نومیڈز یونیورسٹی میں ڈیٹیل سے کور کیا ہے، جس کو آپ لوگ اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو hussamansari.com اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ جوائن کر سکتے ہیں. لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی. تو آپ نے ہول سیل میں دوسروں کے برانڈز اٹھا کے امیزون پر بیچنے ہیں. اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کم انویسٹمنٹ سے یہ کام سٹارٹ ہو سکتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مارکیٹنگ بجٹ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو مارکیٹنگ کرنی ہی نہیں ہے. آپ کو صرف اچھی پروڈکٹس ڈھونڈنی ہے اور برانڈز کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہیں تاکہ وہ آپ کو اجازت دے کہ آپ اس کا سامان امیزون پر بیچ سکیں. اور آپ کو اچھی مارجنز والی پروڈکٹ ڈھونڈنی ہے. تیسرا فائدہ ہول سیل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو چائنا سے یا کسی اور کنٹری سے سورس نہیں کرنا پڑتا. آپ اپنا برانڈ نہیں بنا رہے، آپ اس برانڈ کو جس کو آپ سیل کرنے جا رہے ہیں اسی کنٹری میں ڈھونڈتے ہیں. فار ایگزامپل آپ امیزون UAE میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو UAE کے اندر ہی اس برانڈ کو ڈھونڈنا ہے، اس کے ڈسٹریبیوٹر کو ڈھونڈنا ہے، سامان خریدنا ہے ہول سیل ریٹ پہ اور امیزون کے ویئر ہاؤس بھجوا دینا ہے. ایک نقصان اس ماڈل کا یہ ہے کہ آپ کا کوئی برانڈ نہیں بنتا، لانگ ٹرم آپ کا کوئی ایسٹ نہیں بنتا، آپ اس کو فلپ نہیں کر سکتے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن یہ ایک بزنس ہے جو آپ کو جلد انکم بنا کے دے سکتا ہے اگر آپ اس کو رائٹ طریقے سے سیکھ کر کریں. تیسرا ماڈل امیزون کا ہے ڈراپ شپنگ. ڈراپ شپنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈراپ شپنگ امیزون سے ہٹ کے بھی ہوتی ہے اور امیزون کے اندر بھی ہوتی ہے. اور ڈراپ شپنگ کے آگے بہت سارے طریقے بھی ہیں امیزون پر کرنے کے. ڈراپ شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ سامان بغیر خریدے امیزون پر پہلے ہی لگا دیتے ہیں، لسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس موجود ہے، حالانکہ وہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہوتی. جب آرڈر آتا ہے کسٹمر کی طرف سے تو آپ ایک اور اپنا بائر اکاؤنٹ بنا کے کہیں اور سے وہ سامان خرید کر اس کسٹمر کا ایڈریس ڈال دیتے ہیں اور وہ سامان وہ سیلر ڈائریکٹلی آپ کے کسٹمر کو بھیج دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈراپ شپ کرنا. آپ اس میں کائنڈ آف ایجنٹ کام کرتے ہیں. اس ماڈل میں مسائل کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے اسلامی روح سے آپ وہ چیز بیچ ہی نہیں سکتے جو چیز آپ کی آنرشپ میں نہ ہو. اس وجہ سے یہ ماڈل جتنی ہم نے ریسرچ کی ہے ہمیں یہ ماڈل حرام لگتا ہے، ہمیں یہ ماڈل جائز نہیں لگتا. دوسری طرف ہم دیکھیں کہ یہ ماڈل امیزون پر بھی الاؤڈ نہیں ہے. امیزون کہتا ہے کہ اگر آپ نے ڈراپ شپنگ ان کیس کرنی بھی ہے تو آپ کا ضروری ہے کہ آپ کی پروڈکٹس کے اوپر آپ کے لیبلز لگے ہوں، آپ کی انفارمیشن ہو، پھر آپ اس کو اس طرح اگر ڈائریکٹلی بھیج دیں کسٹمر کو تو اٹس فائن. لیکن ڈراپ شپنگ جتنی بھی دیسی ورلڈ میں فالو کی جاتی ہے وہ اس طرح کی جاتی ہے کہ والمارٹ سے سامان خرید کے امیزون کے کسٹمر کو بھیجا جاتا ہے، ای بے سے خرید کے بھیجا جاتا ہے، یا مختلف اور ویب سائٹ سے خرید کے بھیجا جا رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اوپر اوبویسلی اپنا لیبل نہیں ہے، آپ کے اوپر انفارمیشن نہیں ہے. جو اصل سیلر تھا اس کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے. امیزون جو ہی ڈیٹیکٹ کرے گا کہ آپ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں، امیزون رائٹ اوے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دے گا اور آپ کے $1000 $2000 $10,000 $1,00,000 جتنے اندر پھنسے ہیں وہ فنڈز ہولڈ کر لیے جاتے ہیں اور آپ بہت مشکل سے وہ امیزون سے فنڈز اپنے چھڑواتے ہیں. اس وجہ سے ڈراپ شپنگ کو اوائڈ کریں. اور ایک طرح کی ڈراپ شپنگ لوگ فالو کرتے ہیں امیزون ٹو امیزون ڈراپ شپنگ، جس میں امیزون سے ہی خرید کے سامان امیزون کے کسٹمرز کو بھیجا جاتا ہے. بیسیکلی آپ وہ چیز مہنگی لگاتے ہیں اور آپ کسی سستے امیزون سیلر سے خرید کے فیک بائر اکاؤنٹ اوبویسلی بنا کے آپ کسٹمرز کو ڈائریکٹ شپ کرواتے ہیں. یہ ساری بیڈ پریکٹسز ہیں، یہ شارٹ ٹرم منی میکنگ سکلز ہیں، لیکن ان سے شارٹ ٹرم شاید تھوڑا بہت پیسہ بن جائے، زیادہ پیسے ڈوبنے کے چانسز ہوتے ہیں. اور عموماً وہ VAs جنہیں ورچوئل اسسٹنٹس کہتے ہیں یا وہ لوگ جو سروسز دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈراپ شپنگ کی طرف اس لیے لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں رادر کہ بہت جلدی بہت زیادہ پیسہ بن جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ان کا تو پیسہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ آپ سے فیس چارج کر لیتے ہیں، لیکن آپ کا کبھی بھی پیسہ نہیں بنتا. اس وجہ سے ڈراپ شپنگ ماڈل کو اوائڈ کریں. چوتھا ماڈل ہے آن لائن آربیٹراج اور پانچواں ماڈل ہے ریٹیل آربیٹراج. یہ دونوں تقریباً سیم ماڈل ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک کو آن لائن پورا دیکھا جاتا ہے اور دوسرے میں آپ کیا کرتے ہیں،
اکثر لوگ اس ماڈلز کو ریلیٹ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک ہی ماڈل ہے. یس، یہ ایک ہی ماڈل ہے، کافی سملر ہے کہ آپ نے آن لائن خریدنا ہے یا ایک ریٹیل شاپ سے خریدنا ہے اور سامان امیزون پر FBA کروانا ہے اور اس کو بیچ دینا ہے. یہ ماڈلز ڈراپ شپنگ کے کافی زیادہ کلوز ہیں. ان ماڈلز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریٹیل سے ایک سامان خریدتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے آپ نے اس کو آتھورائز ڈسٹریبیوٹر سے نہیں خریدا، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے برانڈ سے آتھورائزیشن بھی نہیں لی کہ آپ اس کا سامان امیزون پر سیل کرنا چاہتے ہیں. اگر کل کو امیزون آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ یہ کہاں سے لے رہے ہیں، آپ ہمیں انوائس شو کریں آتھورائز ڈسٹریبیوٹر کی، تو آپ کسی ریٹیلر کہتے ہیں کسی عام دکان کو جہاں سے عام کسٹمرز خریدتے ہیں، تو آپ اس کی انوائس دیں گے. پہلی بات، اس کی انوائس میں آپ کا نام یا آپ کا کوئی بھی ڈیٹیلز نہیں ہوں گی. ہاں، اگر اس کی انوائس میں آپ کی کمپنی کا نام، اس کی ویٹ انفارمیشن یا اس کی اور ٹیکس ڈیٹیلز ہو جاتی ہے تو امیزون اس انوائس کو ایکسیپٹ کر لے گا، ورنہ اس انوائس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. دوسرا، اس ماڈل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ ریٹیل سے سامان خرید رہے ہیں، ریٹیل میں کوئی بھی پرائس فلکچویشن آتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے مارجنز بہت تھن ہو جاتے ہیں، اور چونکہ آپ بھی ریٹیل سے خرید رہے ہیں تو کوئی انسان بھی ریٹیل سے خرید سکتا ہے. ایسی پروڈکٹس پہ ہمیشہ کمپٹیشن بہت جلدی بڑھ جاتا ہے. جبکہ جب آپ ہول سیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سامان آپ کسی ہول سیلر سے، ڈسٹریبیوٹر سے لیتے ہیں، اس سے ہر کوئی سامان نہیں لے سکتا کیونکہ ہر کسی کے تعلقات نہیں بنے ہوتے، ہر کسی نے ریسرچ نہیں کی ہوتی ڈیٹیل کے ساتھ. اس وجہ سے ڈراپ شپنگ، ریٹیل آربیٹراج، آن لائن آربیٹراج یہ بالکل سسٹینیبل ماڈلز نہیں ہیں، یہ اچھے ماڈلز نہیں ہیں. اچھا ماڈل ہے تو ہول سیل ہے ان کے مقابلے میں، جو کہ ان سے کافی ملتا جلتا ہے، لیکن آپ کو آبویسلی اس کی ڈفرینسز سمجھ آ چکی ہیں. اور سب سے بیسٹ ماڈل جو اس پہ کرنے والا ہے وہ پرائیویٹ لیبل ہے. اب اس ٹاپک پر آتے ہیں کہ آپ کو کون سا ماڈل فالو کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس اچھی سیونگز موجود ہیں، آپ لانگ ٹرم بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس سیونگز سے ہٹ کے انویسٹمنٹ اتنی موجود ہے جس پر آپ تھوڑا سا رسک لے سکتے ہیں اور آپ بزنس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو پرائیویٹ لیبل کی طرف جانا چاہیے. پرائیویٹ لیبل آپ کو ہو سکتا ہے شروع میں منتھلی انکم اچھی نہ دے، لیکن ایک دفعہ آپ کا برانڈ اسٹیبلش ہو گیا تو وہ برانڈ آپ کو ملینئر بھی بنا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے اور آپ بہت زیادہ ڈیپ ٹیکنیکل اسٹف میں بھی نہیں جا سکتے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ابھی منتھلی انکم کی زیادہ ضرورت ہے بجائے اس کے کہ میں لانگ ٹرم ایسٹس بنانے کی طرف جاؤں، تو آپ کو ہول سیل کرنا چاہیے. اور تیسرا آپشن یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بالکل انویسٹمنٹ نہیں ہے بزنس میں کرنے کے لیے، تو آپ کو کبھی بھی کوئی امیزون کا بزنس اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. رادر آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو امیزون پرائیویٹ لیبل یا ہول سیل یا ان کے اندر کے اتنے ڈیٹیلڈ اسٹیپس ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک اسٹیپ کو اچھی طرح سیکھنا چاہیے. اس کا کام کر کے لوگوں کو شروع میں فری میں کر کے دیں، انٹرنشپس کریں ایجنسیز کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ، اور پھر کلائنٹس ڈھونڈ کے ان کو سروسز دے کے پیسہ کمائیں. فائیور سیکھیں. اپنی نومیڈز یونیورسٹی میں نے اس وجہ سے فری لانسنگ کو بھی ڈیٹیل سے کور کیا ہے تاکہ کوئی بندہ اگر امیزون سیکھ کر بزنس نہیں کر سکتا تو وہ ایٹ لیسٹ فری لانسنگ کرے. جب آپ نومیڈز یونیورسٹی میں جاتے ہیں، انرول ہوتے ہیں ٹریننگ کے اندر، تو آپ کو فری لانسنگ، فیس بک PS، شاپیفائی، امیزون ساری ٹریننگز مل جاتی ہیں. ٹک ٹاک شاپ کی ٹریننگ بھی ایڈ ہونے والی ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو مل جائے گی. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ امیزون سیکھتے ہیں، ٹک ٹاک شاپ سیکھتے ہیں، فیس بک PS سیکھتے ہیں. خود بزنس کرنا ہے تو خود کرتے ہیں، نہیں کر سکتے تو آپ فری لانسنگ سیکھ کے سیم یونیورسٹی سے، سیم جو آپ کو انرولمنٹ کے بعد ٹریننگ ملتی ہے اسی میں فری لانسنگ کی بھی ٹریننگ شامل ہے. فری لانسنگ سیکھ کر آپ کلائنٹس ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو سروسز دے کے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی آبویسلی اگر آپ اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں بھی ہمارے آبویسلی انرولمنٹ کے بعد شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کلائنٹس اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے اندر ڈھونڈ کے بھی ان کو سروسز دے کے پیسہ کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بزنس میں انویسٹ کرنے کو پیسے نہیں ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہم نے آج ڈیٹیل سے ڈسکس کیا امیزون ہول سیل، پرائیویٹ لیبل، آربیٹراج اور ڈراپ شپنگ، ان سب میں کیا ڈفرینسز ہیں، کون سے ماڈلز اچھے ہیں، کون سے نہیں ہیں، کس کو کیا بزنس کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو فری لانسنگ کی طرف توجہ دینی چاہیے. آن لائن ورلڈ میں ہر کوئی کما سکتا ہے، ہر کوئی ارن کر سکتا ہے. آن لائن ورلڈ میں جابز بھی ہوتی ہیں، فری لانسنگ بھی ہوتی ہے اور بزنس بھی ہوتا ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ لائف میں کس پاتھ وے میں جانا چاہتے ہیں. آن لائن ورلڈ میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ اگر آن لائن اپنی انکم کو شفٹ کر لیتے ہیں تو سب سے بڑی چیز جو آپ کو ملنے والی ہے وہ ہے لوکیشن فریڈم. لوکیشن فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ ہونا چاہیے. دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں گے آپ اپنا کام چلا سکیں گے اور آپ پیسے کما سکیں گے. اس طرح کی اور ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کے لیے بناؤں، آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں میں کن ٹاپکس پہ آپ کے لیے ویڈیوز بناؤں. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ اگلی جو بھی میں ویڈیو ڈالوں آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. آل دا بیسٹ.